بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ نے دعوت دی اور ہم حاضر ہوئے، جزاکم اللہ خیر۔ نوازش۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے رہبر و رہنما، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اسوہ حسنہ یعنی روشن مثال اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور عادات، اور بالخصوص آج کی اس نشست میں ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے اور اپنے مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر رات کس طرح بسر کیا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو جانیں، سیکھیں اور سمجھیں، اور پھر یہ کہ مخلصانہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگی کی ہر رات بھی اسی طرح بسر ہوا کرے، اور یوں ہم اپنے لیے دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا انتظام کر سکیں۔ تو آئیے ناظرین مہمان کی زبانی اس سلسلے میں استفادہ کیا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر رات کس طرح بسر کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوقت شب کیا معمولات ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدہ ونبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ایک لحاظ سے ہماری طرح ہی انسان تھے۔ جی، انہیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے صحیح، اور انہیں بھوک اور پیاس محسوس ہوتے ہیں۔ جی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام اور راحت کی ضرورت صحیح بھی پڑتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی صورت میں ایک انسان کی طرح تکلیف بھی محسوس فرماتے ہیں، نیند بھی آتی تھی۔ نیند بھی آتی تھی اور آرام بھی فرماتے تھے۔ صحیح، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ آپ کی زندگی رات ہو یا دن، جی، ایک تو عبادت بھی ہے، بلکہ اگر آپ یوں کہیں کہ رات کا سونا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہی ہے ایک لحاظ سے، جی بالکل تو یہ کم نہیں ہوگا۔ صحیح، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہ بتا دی کہ تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا جاگنا، تمہاری محنت مزدوری اور تمہارا سونا بھی ایک لحاظ سے عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل جی، ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی، جی، اس نے گویا آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے، جی، نیند کو اللہ تعالیٰ نے عبادت میں شامل فرما دیا، اور کیا چاہیے جی حقیقت، آرام بھی ہو گیا، آرام بھی ہو گئے، اجر و ثواب بھی اجر مل و گیا، ثواب، عبادت بھی ہو گئی۔ بالکل۔
پھر فرمایا ومن صلی الفجر فی جماعت، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، گویا کہ اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت یعنی ہے۔ آدھی رات جو ہے وہ عشاء با جماعت پڑھنے کی برکت سے، جی، اور باقی آدھی رات فجر با جماعت پڑھنے کی برکت سے۔ بندہ گویا فجر اور اس سے پہلے عشاء جی دونوں نمازیں وقت پر با جماعت جس نے ادا کی، تو گویا تمام رات اس نے قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا رہا، نفل پڑھتا رہا۔ یعنی کتنی زبردست بات ہے کہ آپ سو رہے ہیں، آپ نیند میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس وقفے کو، اس آرام کے وقت کو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت میں شامل فرما رہے ہیں، ہمیں اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی اسی طرح کی تھی جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم مغرب کے بعد عشاء کا کھانا تناول فرماتے جو ماحضر گھر میں ہوتا۔ جی، یعنی مغرب کے بعد رات کا کھانا۔ تو عام طور پر دیکھیں سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی، جی صحیح ہے۔ رات کے پہلا پہر حقیقت میں ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، جی اس کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ نہیں کہ عشاء کے بعد رات شروع نہیں، بلکہ اصل میں جیسے سورج غروب ہو گیا، جی غروب آفتاب کے ساتھ ہماری رات شروع ہو گئی۔ جی تو نبی اب علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ مغرب کی نماز آپ پڑھاتے، جی اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے، جو حاضر ہوتا اسے تناول فرماتے، جی اور کچھ کوشش کرتے کہ عشاء کی نماز تھوڑا لیٹ ادا کریں، جی اور اس کی فضیلت تو اپنی جگہ موجود ہے۔ جی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے۔ جی اسی نسبت سے ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کان یکرہ النوم قبل العشاء جی ویکرہ الحدیث بعدها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت گپ شپ کو آپ پسند نہیں فرماتے تھے۔ یعنی پسند نہیں فرمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو منع کیا، آپ کو روکا ہے، جی کہ اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ایسی ہے۔ بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان فضول گفتگو نہ کریں، کوئی اچھی اور مفید چیز یا مفید بات، مفید کوئی کام ہو تو کوئی حرج کی بات جی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ عشاء کے بعد آپ سوتے نہیں تھے، جی اور عشاء کے بعد آپ کی کوشش ہوتی تھی جلدی آ کے آپ سو جاتے تھے۔ تو سب سے پہلا آپ کا معمول یہ ہوتا کہ یعنی آپ عشاء سے پہلے نہیں سوتے تھے، عشاء کے بعد آ کر جی سوتے تھے۔ جی، اور آپ کا سب سے پہلا معمول گھر پہ آنے کے بعد عشاء کے بعد یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وضو فرماتے، جی اور 2 رکعت نفل ادا فرماتے، اور اس کے بعد آپ لیٹ جاتے۔ جی صحیح۔ تو ہمیں بعض ایسے معمولات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب واپس تشریف لاتے مغرب اور عشاء کی ادائیگی کے بعد، تو سونے سے پہلے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کچھ گفتگو، کچھ تبادلہ خیال، یقین کچھ ان کی خبر گیری، بلا شک کچھ گھریلو حالات سے واقفیت۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان تمام وقت، تمام مصروفیات باہر والوں کے لیے بالکل رکھنے کی بجائے بالکل صحیح۔ اپنے گھر والوں کے لیے اور ان کے حالات اور ضروریات کو جاننے کے لیے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے، تو یہ بھی سلسلہ ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو شاید اس وقت نابالغ بچہ تھا یا لڑکا تھا، عمر کی مطلب اتنی وہ نہیں تھی ان کو، جی تو وہ فرماتے ہیں بت عند خالتی میمونۃ فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعۃ فکان یملأ وقتہ فی لیلہ معہم سکنا ومودۃ ورحمہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ حضرت میمونہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس کے خالہ تھی، صحیح، فرماتے ہیں میں نے ان کے ہاں گزاری، جی اپنی خالہ کے خالہ کے ہاں، جی تو شاید وہی خالہ کا خاص دن تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات زندگی کا۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے اور آپ لیٹے. بعض روایت میں موجود ہے ایک تکیے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ ہے تو اس کے دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس تھے. جی تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے لیٹے جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت ساری اچھی باتیں صحیح. شیئر کرتے رہیں، ایک دوسرے سے سنتے سناتے رہیں. جی تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سونے سے قبل انسان کو چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ باہر کی جو مصروفیات ہیں ٹھیک ہے ان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے، لیکن گھر آتے ہی انسان بالکل لا تعلق اور روکھا پھیکا بنا رہے، یہ بات درست نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بھی شیخ یہ بات بھی ہے کہ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے، جن میں جو کچھ اس کے ساتھ بیتتا ہے اچھا یا برا وقت، انسان اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں. جی تو یا کوئی اچھی بات انہیں سناتے ہیں آج یہ اچھی باتیں ہوئی، صحیح. یا ان سے کوئی مشورہ یہ بھی لینا مقصود ہو سکتا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو گھر کے اپنے اندرونی مسائل ہیں یہ بلا شک کہ ہم تو باہر رہیں، ضروریات گھر میں زندگی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیا ضرورت ہے اور کیا چاہیے، تو یہ سب باتیں یعنی یہ کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو رسول انسانیت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ طریقہ تھا کہ سونے سے پہلے گھر والوں کی خبر گیری اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال اور شفقت، مہربانی. اور یہ دیکھیں نا جی لفظ اس میں حدیث میں لفظ دیکھیں سکنہ و مودہ و رحمہ، جی سبحان یعنی پرسکون باتیں، پرسکون زندگی کے لیے کوئی آپس میں ان کے مشورہ، آرام کے لیے، گھر والوں کے آرام کے لیے کہ ان کی ضروریات. اور پھر یہ کہ مودہ و رحمہ، ایسی باتیں جن سے مہربانی کے جذبات جھلکتے تھے. ایسی باتیں نہیں جن سے کر کے بندہ نیند خراب کریں، ٹینشن میں آ جائے. جی صحیح ہے جی کہ مہربانی کے جذبات یہ بھی ایک آپ یاد رکھ لیجئے. دیکھیے اگر سوتے وقت بندہ ٹینشن میں سوئیں تو نیند بھی خراب ہوگی اور نیند میں برے اور خیالات بھی آئیں گے. اور رات کو اچھی باتیں کر کے سو جائیں بالخصوص اہل اہل و عیال کے ساتھ، تو دیکھیں آپ رات بڑی اچھی گزرے گی. صحیح. تو اہل و عیال کے ساتھ بالخصوص اچھی باتیں کرنا، کہ جیسا کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو. تو باہر ہم نے سارا دن گزار دیا ملازمت کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، یا محنت مزدوری، مشقت، کسب معاش وغیرہ، لیکن باہر جو ہماری خوش اخلاقیاں ہیں دنیا کے ساتھ، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے یقیناً، لیکن شاید یہ کہ باہر انسان کس کے ساتھ جو ہے وہ سر پھٹول کرے گا اپنا، اور اگر زیادہ کہیں بولے گا تو ملازمت سے نکال دیا جائے گا یا کاروبار اس کا متاثر ہوگا، خراب ہوگا. تو گھر میں تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بیوی سے بچوں سے کیا ڈرنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو آدمی وہاں اپنے اخلاق کو ہی فراموش کر دے. بلا شک اصل اخلاق ہی یہی ہے کہ انسان کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ سلوک اچھا ہو. بلا شک. اور یہی چیز ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے نظر آتی ہے کہ ہر رات گھر پہنچنے کے بعد پہلے ان کے ساتھ گفتگو. بالکل. تو یہ ہو گئی پہلی بات. تو ایک وقفہ لیں. جزاکم اللہ خیر. ناظرین کرام، فی الحال ہم یہاں لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی، بالخصوص یہ کہ آپ اپنی ہر رات کس طرح بسر کیا کرتے تھے. تو پہلی بات جو آپ نے بیان فرمائی وقفے سے قبل وہ یہ کہ باہر کی جو مصروفیات ہیں، بالخصوص عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سونے سے قبل اپنے اہل و عیال کے ساتھ
کچھ باتیں کہ تبادلہ خیال، ان کی خبر گیری، ان کی ضروریات جی بالکل سے واقفیت، اور یہ کہ دل جوئی بھی ہو جائے، ایسی باتیں جن سے مودت و رحمت اور شفقت کے جذبات کی عکاسی ہوا کرتی تھی. بالکل تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. بالکل اس کے بعد کوئی اور معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ خود عمل فرمایا کہ وضو کیا، تو اسی طرح ہمیں بھی امت کو بھی یہی فرمایا، اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ترغیب دی، فرمایا جب تم اپنے بستر پہ آؤ جی تو وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو. جی، یعنی یہ مقصد دوسرا عمل ہو گیا. یہ مقصد یہ ہے کہ اب تمہاری تم سونا چاہتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ اب بستر پہ آ کے وضو نہیں، مقصد بستر پہ آنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، صحیح تو فرمایا وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرو. صحیح. تو یہ دوسرا عمل یہ ہو گیا عمل ہو گیا. جی ہاں کہ سونے سے پہلے وضو کیا کرتے تھے آپ جی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم، علیہ وسلم. اور ہمیں بھی اسی بات کی ترغیب دی، بالکل. لہذا ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. یعنی ہم قدم بقدم ایک ایک عمل دیکھتے جائیں بالکل رات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اسے یاد کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں کہ آج سے بالکل قدم بقدم مرحلے وار ہم بھی ایسے ہی کریں گے. ایسے ہی کریں گے. جی اب دوسرا کام، اگرچہ ہم روایت یہاں ایسی نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. جی تو یہاں بھی حضور صلی اللہ تحیۃ علیہ الوضو. تحیۃ الوضو جو ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پابندی فرماتے تھے، اور بعض آپ کے صحابہ کرام بھی پابندی فرمایا کرتے خاص تھے. طور پہ بلال رضی حضرت اللہ عنہ، بلال رضی اللہ تعالی عنہ. جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اپنے سامنے آگے آگے چلتے ہوئے جی بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی چاپ سنی، چاپ اور آہٹ سنی. جی جی ہاں سبحان اللہ. اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے بلال، آج رات میں نے آپ کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے، سبحان اللہ. تو ایسا کیا عمل ہے آپ کے پاس؟ صحیح فرمایا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رات ہو یا دن ہو، کسی بھی وقت جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت یا اللہ کی طرف سے مجھے جتنے بھی توفیق نصیب ہو، میں نفل نماز ضرور پڑھ لیا کرتا ہوں. تو یہی وہ عمل ہوگا. سبحان اللہ. تو لہذا اگرچہ یہاں اس تذکرہ نہیں ہے، روایت کو لیکن پھر اگرچہ آپ نے جیسے فرمایا، تو ایک کوشش مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو ہوں، اور باوضو ہی سو جائیں، سوئے بھی باوضو ہو کر. صحیح. یہاں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ مومن جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اٹھائے گا. اٹھائے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. جس حالت پہ، یعنی جس کیفیت میں. جی تو اب نیند ہے، بہت سے ہم سنتے بھی ہیں کہ نیند کے بعد بس سو گئے صحیح. پھر اٹھنے کا وقت نہیں ملا. جی اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نیند ایک لحاظ سے موت ہے. جی. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها. جی جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس پر موت کو مسلط کر دیتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اور جس کا وقت نہیں آیا تو وہ روزانہ نیند کے دوران گویا اس کی وفات ہوتی ہے. صحیح فرمایا. ایک طرح سے وہ مرتا ہے روز. بالکل. اب اسی نسبت سے آپ دیکھیں جو حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اپنی عادت بھی تھی، امت کو بھی ترغیب دی، جب آپ سوئیں تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے، اور امت کو ترغیب بھی دی یہ پڑھا کریں. کیا پڑھیں؟ بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ. بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ. إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. اب جیسے سونے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے دائیں طرف اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے منہ قبلے کی طرف ہو تو زیادہ بہتر ہے، اچھا ہے. یعنی دائیں ہاتھ اگر دائیں رخسار کے نیچے، جی منہ اگر قبلے کی طرف ہو تو بہتر ہے. بہتر میں اس لیے کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں یہ
کیفیت نہ کر سکتے ہوں کہ قبلہ جو ہے وہ بائیں طرف پڑ رہا، جی، یہ بھی ممکن ہے۔ تو فرمایا یہ دعا پڑھ لیں، بِاسْمِكَ ربی، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھا، جی وَبِكَ أَرْفَعُهُ، میں پھر اسے آپ کی طرف ہی اٹھاتا ہوں، صحیح، ان امسکت نفسی فاغفر لها، اللہ اگر نیند میں ہی تو نے میری جان اٹھا لی تو اللہ اسے معاف کر دینا، جی سبحان اس کے گناہ درگزر کر دینا، جی اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں، کچھ اور زندگی دیں، کچھ اور وقفہ اس کو دے دیں، جی فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین، اللہ تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت جی، فرماتا ہے۔ یعنی اگر نیند کے دوران ہی میری روح قبض کر لی گئی تو یا اللہ تو مجھے معاف کر دینا، جی بالکل، اور اگر تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی کہ نیند سے بیدار ہونا مجھے نصیب ہوا تو پھر یا اللہ تو ہر قدم پر میری حفاظت فرما۔ تو اس میں بھی دیکھیں نا ایک اشارہ ہے کہ انسان اگر سوتے میں، بعض اطباء کا بھی خیال یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے جو کولسٹرول وغیرہ کی سرکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی حساب سے پھر اس میں احتمال ہوتا ہے کہ دل بند ہو جائے، جی ہوا کی نالیاں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بالخصوص یہ کہ سوتے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں خاص طور پر نوجوان طبقہ، اور اللہ سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، آمین، کہ مثلا نامناسب باتیں سنتے ہوئے جی جی بالکل کانوں میں کچھ ڈالا ہوا ہے، فضولیات، خرافات بالکل، سننے کے سلسلے، دیکھنے کے سلسلے، جی جی تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ ہی ان سے اجتناب ضروری ہے، لیکن بالخصوص رات کو سوتے وقت، اور جیسے حدیث میں بیان کی عشاء کے بعد جو ہے اس چیز کو ویسے بھی ناپسند ہونا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت وہ بھی ناپسند وہ بات بھی ہے، اور مزید یہ کہ سوتے وقت کیا خبر انسان اٹھے گا، بالکل بیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، تو یوں جو ہے انسان کو، جیسے کہتے ہیں کہ عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی تاجر ہوتا ہے، بزنس مین، وہ رات کو جب دکان بند کرتا ہے تو وہ جب تک پورے دن کا حساب نہ کر لے کہ آج کتنا خرچ ہوا، کتنی آمد ہوئی اور بیلنس کیا ہوا، صحیح ہے، تو وہ کتنا ہی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، کتنے ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، لیکن وہ نہیں سوئے گا جب تک وہ اس بات کو نہ جان لے کہ آج کیا کھویا، کیا پایا، کمایا، بلکہ اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، جی ہاں، کیا گنوایا، جی کیا بالکل، پایا۔ سبحان اللہ، تو اس طرح انسان کو چاہیے کہ اپنا معمول بنا لے کہ رات کو سوتے وقت، صبح جب وہ بیدار ہوا تھا اس وقت سے لے کر وہ یاد کرے کہ میں گھر سے نکلا، پھر کیا ہوا، کہاں گیا، کس سے ملا، کب اور کیسے واپسی ہوئی، تو سوچے کہ میں نے آج کیا برا کام کیا جی اور کیا اچھا کام کیا، اور بیلنس کیا رہا، صحیح فرمایا، اور پھر یہ کہ جو برائیاں ہوئیں، جیسے کہتے ہیں تازہ بتازہ انسان اگر اس کی ریویژن کرتا رہے تو وہ چیز یاد رہتی ہے، صحیح فرمایا، ورنہ آدمی بھول جاتا ہے۔ بالکل، اب رات کو سوتے وقت حساب لگانا چاہیے کہ میں نے 5 نمازوں میں سے کتنی نمازیں مسجد میں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، بلا شک، تو پھر آئندہ کے لیے اصلاح وہ اپنا حساب محاسبہ خود کریں، صحیح، تو جیسے روایات بھی ہے کہ انسان اپنا حساب اپنا محاسبہ خود کریں گے تو اللہ کے ہاں سہولت حساب رہے گی، آسان ہوگا، جی بالکل۔ جی جی تو اس لیے بالخصوص رات کو سوتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کرتے ہوئے، اچھی باتیں سنتے ہوئے، اچھی باتیں بولتے ہوئے، اچھے کلمات، اذکار یوں سویا کرے۔ اسی طرح وہ ایک حدیث اور بھی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں شامل تھی، آپ یہ بھی فرماتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، جی یہ بھی حدیث مسلم شریف کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے اللہ کی تعریف، حمد و ثنا بیان فرماتے صحیح، کہ اللہ تو نے ہمیں کھلایا، تو نے ہمیں پلایا، اور تو ہی ہمارے لیے کافی ہوا، تو نے ہی ہمارے لیے رہنے کی اور سر چھپانے کی جگہ عطا فرمائی، جی اور کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں، یا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی موجود نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کی اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی رات کو سوتے وقت
کیا جی، کرتے اور تھے۔ بالخصوص ان نعمتوں کا کہ یا اللہ تو نے ہمیں کھلایا پلایا، بلا شک ضروریات کو پورا کیا، بہت بڑی نعمت تھی۔ ٹھکانہ جہاں فراہم کیا۔ صحت، تندرستی، مال دولت جی، نعمت ہے تو کھانا صحیح پینا تو بہت بڑی نعمت تھی اللہ صحیح، تعالیٰ کی، اور سر چھپانے کو جگہ، بہت ٹھکانہ بڑی گھر۔ جگہ، بلا شک۔ جی، تو یہ کچھ باتیں ہو گئیں۔ مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم معمول یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تعوذ وغیرہ کا اہتمام کیا کرتے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل جو ہم دعائیں ہم نے آپ سے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات زندگی میں، تو صحیح، معمولات زندگی میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے جی تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جی تین بار پڑھ کے اپنے دونوں ہتھیلیوں میں پھونک جی تے اور اس کے بعد آپ پورے اپنے جسم پر اس ہاتھ کو پھیر دیتے تھے، جی، سر سے لے کر پیر تک، پاؤں تک جو ہے آپ اس کو اپنے ہاتھ پھیر اپنے لیتے۔ ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ اور بعض روایات میں موجود ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور آپ یہ معمولات نہیں کر پائے تو حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ میں خود پڑھ کے میں نے اپنے ہاتھوں میں دم کیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جی اس کو مل لیا۔ جی، تو یا یعنی کتنی کچھ ایسا تذکرہ بھی ہے کہ میں نے خود یہ صورتیں پڑھی جی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھونکا اور ان کے ہاتھ جو ہیں ان کے جسم یعنی پر۔ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بہت زیادہ پابندی فرماتے تھے، صحیح ہے جی، اس نسبت سے حضرت عائشہ نے یہ عمل کیا جی ہوگا۔ ہاں بالکل، جی، کہ یہ تو ہم عمل لوگوں کو چھوٹنے بھی نہ پائے۔ چاہیے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے، بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں بدخوابی کی، یا کہتے ہیں جی بچے رات کو سوتے میں روتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، صحیح، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں جی کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ قل صحیح، ایک بار پڑھیں اور ایک بار قل اعوذ برب الفلق پڑھیں اور قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھیں اور پھر ہاتھوں میں مل دیں، ہاتھوں میں پھونک کر پھر مل دیں، پھر دوبارہ پڑھیں، صحیح، اس طرح 3 بار کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ رات کو بچے بھی آرام سے سوئیں گے، چونکہ بچے نہیں کر سکتے، ماں باپ کو چاہیے یا کسی اور کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کرے۔ صحیح ہے۔ جی، تو جو انسان خود پڑھ سکتا ہے، خود یہ وہ سب کام سے کر اہم، سکتا ہے، وہ خود کرے، بالکل اور جو کسی وجہ سے نہیں کر سکتا کہ مثلا بیمار ہے، کمزور ہے یا بچہ ہے، تو کوئی دوسرا یہی عمل اس پر کرے بالکل کہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار پڑھ کر ہاتھوں میں پھونکا جائے بلا شک۔ اور پھر ہاتھ تمام جسم پر پھیر لیے جائیں۔ تو یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہ یوں سو گئے رات کو، جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں کبھی آپ کی آنکھ کھل جاتی، یعنی ابھی پورے صبح نہیں ہوئی، اٹھے نہیں ہے کہ بستر سے الگ ہو گئے، ویسے ہی رات میں بعض اوقات انسان کی جیسے آنکھ کھل جایا کرتی، بالکل کھلتی ہے، جی ہاں، تو ایسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جایا کرتی تو ایسے میں جو آپ کا معمول تھا اور آپ نے جو اپنی امت کو اس موقع پر تعلیم دی ہے، تو یہ بھی ہم سنیں گے آپ کی زبانی، لیکن وقفے کے بعد۔ بلا شک۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بوقت شب، تو گفتگو یہاں تک پہنچی کہ سونے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر دم کرتے، پھونک مارتے، پھر تمام جسم پر اپنی ہتھیلیوں کو پھیر لیتے۔ جی اب سو گئے، سوتے میں اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی جی تو آپ کا کیا معمول تھا، اور اگر کسی کے ساتھ، ہمارے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو ہمیں اس بارے میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں رہنمائی ہے. دیکھیے حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی رات کو بیدار ہو جائے، کسی وجہ سے آنکھ کھل گئی یا کوئی بدخوابی یا کوئی خواب دیکھا ڈراؤنا سا، انسان جلدی سے اٹھ جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آنکھ کھلی تو اگر یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر ایک بار الحمدللہ اور ایک بار سبحان اللہ اور ایک بار لا الہ الا اللہ اور ایک بار اللہ اکبر اور ایک بار ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لیں، اور پھر یہ کہیں کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں، یا کوئی اور دعا کریں، یا کوئی اور دعا کریں جو اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں استجیب لہ، اللہ تعالیٰ کی اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس کی دعا کی دیکھیں یہ وقت لگتا ہے قبولیت کا وقت ہے. جیسے آنکھ کھلی یہ کلمات انسان پڑھ لیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے. اور اگر ہو سکے یہ مستحب عمل لگتا ہے، چونکہ نیند کی وجہ سے اس کا وضو ختم ہو گیا ایک لحاظ سے، تو اگر وہ چاہیں تو وہ اٹھیں اور وضو کر لیں، اور وصلی قبلت صلاتہ، اور اٹھ کے پھر وضو کر کے اگر کوئی 2 رکعت یا جو بھی آپ کو توفیق ہوتی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرما لیتے ہیں. اسی روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مومن جب بھی سوال کرتا اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے بلکہ الا اعطاہ ایاہ، اسے ضرور عنایت فرما دیتے ہیں. جی وذالک کل لیلہ، یہ ہر رات میں، کسی ایک رات کا مخصوص نہیں بلکہ ہر رات. تو الغرض الغرض اگر رات کو انسان کی اچانک آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا، تو ایسے میں انسان کو چاہیے کہ یہ جو کلمات ہیں، یہ اذکار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر آخر تک یہ پورا یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ کم از کم یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اتنا تو ہر ایک کو یاد ہے بلا شک، اتنا ہی پڑھ لیں جتنا یاد ہے. جی ہاں، تو انسان کی رات کو جب بھی آنکھ کھلے، اور رات کو آنکھ تو کھلتی ہے، کبھی کروٹ بدل رہا ہے کبھی، جی ہاں بالکل، تو انسان یہ اپنا معمول بنا لے کہ جب بھی آنکھ کھلے گی تو کم از کم اتنا تو یاد رہے کہ بھئی اتنا کہہ دیا زبان سے کہ لا الہ الا اللہ. اس میں تو نہ کوئی دشواری ہے، نہ مشقت ہے، نہ یاد رکھنا مشکل ہے، کوئی مشکل. اور اس کی اتنی فضیلت ہے، آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ جب ایک بار ایک صحابی کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی ایک جنتی شخص مسجد میں آنے والا ہے. تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوئے اور ان کی داڑھی سے وضو کے تازہ تازہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو لوگوں نے دیکھا، دوسرے دن پھر آپ نے یہی الفاظ فرمائے، دوسرے دن پھر وہی شخص اندر داخل ہوئے، تیسرے دن بھی ایسے ہی ہوا. تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے سوچا کہ میں جاؤں دیکھوں کہ یہ وجہ کیا ہے، ان کو کیسے یہ مقام نصیب ہو گیا کہ دنیا میں ہی خوشخبری جنت ایک بار بھی نہیں بلکہ 3 دن مسلسل، 3 بار بالکل. تو یہ وہاں کسی بہانے سے 3 دن ان کے گھر میں انہوں نے گزارے کہ دیکھو ان کے معمولات کیا ہیں، تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی سوائے اس کے کہ رات کو جب بھی وہ کروٹ بدلتے، نیند سے آنکھ ان کی کھلتی تو اللہ کا ذکر ان کی زبان پر ہوتا تھا بلا شک. اور پھر یہی بات بتائی گئی کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے. تو جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو کم از کم اتنا انسان کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ.
بلکہ بعض روایات میں موجود ہے کہ جو کوئی رات کو اٹھ کر یہ ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین اللہ کثیرہ، جی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ جی اس کے بعد ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے بوقت شب جو اہم ترین معمول تھا وہ تہجد، جی تو اس بارے میں آپ کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کی نماز کے بارے میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جی قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا، اللہ کے نبی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کیجئے مگر تھوڑا، صحیح ہے، ہاں جی، تھوڑا سو جائیے، زیادہ عبادت جی میں۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن یہ اللہ کے نبی کو اختیار دیا، آپ چاہیں آدھی رات سو جائیں، آدھی رات عبادت کریں، یا کچھ کمی یا کچھ کمی بیشی کر لیں اپنی ضرورت کے کبھی مطابق، نیند زیادہ، کبھی عبادت زیادہ، لیکن فرمایا اٹھ کے نماز ضرور پڑھنی ہے آپ نے۔ تو ایک آیت دیکھیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ رات کو اٹھ کر تہجد ضرور پڑھا کیجئے، جی یہ ایک اضافی عمل ہے آپ کے لیے۔ صحیح، بعض اہل علم اس آیت سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک چھٹی نماز تھی جو تہجد کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی۔ جی صحیح، یہ بھی آپ کے معمولات کے لیے، آپ کے لیے واجب لیکن امت کے لیے مستحب۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اب رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھا کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کی نسبت سے آپ کے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ صحیح، جی وہ مقام محمود اس کے بارے میں تفصیل ہے اپنی جگہ۔ جی خلاصہ یہ کہ آخرت میں شفاعت، تو نبی شفاعت پاک، کبریٰ، جی بالکل، صحیح، بہت ساری روایت اس میں موجود ہے اب وہاں۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات زندگی یہ تھی کہ آپ آدھی رات سوتے اور آدھی رات جو ہے عبادت میں گزارتے، صحیح، اور بڑی لمبی 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 نمازیں ادا فرماتے، یعنی جتنا آپ کو حکم دیا گیا تھا اس سے زیادہ عبادت کرتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت میں موجود ہے کبھی آپ دو دو تین تین بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگتے اور نماز پڑھتے، جی سو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، پھر وضو کیا اور پھر نماز پڑھی، صحیح، پھر سو گئے، پھر سبحان اللہ، عجیب آپ کی زندگی تھی۔ اور جب دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ کی تو تمام لغزشیں اللہ نے آپ معاف اتنی فرما کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نا، آپ آرام کیا کیجیے۔ صحابہ میں سے بعض صحابہ فرماتے ہیں آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے، اس کا جواب بڑی عظیم ہے حقیقت میں، افلا اکون عبدا شکورا۔ تو اللہ کی اتنی نعمت مجھ پر جو ہے، اس نعمت کے بدلے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی بندے پر جتنے اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوگی، اس کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا شکر بھی زیادہ ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کے بعد رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کریں۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کی کیفیت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، ملازمت نہیں ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، لیکن جب حالات بدل گئے اور خوشحالی آ گئی، فراوانی آ گئی، تو ان کے طور طریقے بھی بدلنے لگتے ہیں، دین سے دوری۔ جی، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ دینی تعلیم یہ ہے کہ جس قدر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ بڑھتا جائے، اسی قدر بندے کا جو سر ہے وہ بھی اللہ کے سامنے اسی قدر جھکتا چلا جائے، کہ دین سے اور اللہ سے مزید قربت ہونی چاہیے۔ بالکل، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی۔ بالکل، تب تقاضا یہ ہے کہ اب آپ اپنے رب کے لیے خوب زیادہ نماز کی مزید پابندی کریں، بالکل، اور قربانی دیا کریں۔ بالکل۔ تو اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تہجد کا کچھ خیال، اہتمام حسب توفیق۔ بلکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلاۃ اللیل افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد رات کی جو نماز ہے سب سے بہترین نماز ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بندہ کوشش کریں کہ نماز سے فجر سے پہلے کچھ وقت کے لیے، چلو بھلے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، 2 رکعت ضرور پڑھ لیا کریں۔
جی اور یہ جو آیت ہے کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، عظیم ترین پیغام اس میں دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اس میں کچھ فرمائیے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بندہ وہ ہے جو رات کو خراٹیں مارتا ہوا سو جاتا ہے، نہ عشاء کی نماز ہے، نہ فجر کی نماز ہے، کوئی غافل نماز نہیں، غافل ہے۔ جی اور ایک شخص وہ ہے جس نے نمازوں کی پابندی کی اور رات کو اٹھ کر جب سارے لوگ سو رہے ہیں، قانت آناء اللیل ساجدا، رات کو اٹھ کر جو ہے وہ سجدے میں اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ سجدے میں گر کر اور قیام کی صورت میں جی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ جی فرمایا یہ اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے جو صحیح ہے۔ بالکل اس کو اور یہ ایسا پتہ ہی کیوں کر رہا ہے؟ وَيَرْجُو یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رحمت، ویرجو رحمت ربی۔ ایک تو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے جی اور ایک اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے۔ جی کہ دو اسباب ہیں۔ دو چیزیں دیکھیے نا، ایک تو اللہ سے ڈر کر اور ایک اللہ سے سبحان ڈرنا بھی اسی سے ہے، امید بھی تو اسی سے لگانا ہے۔ پھر مزید یہ کہ جو حدیث میں فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کا جو آخری حصہ ہے، آخری پہر، جو سمائی دنیا ہے یعنی قریب ترین آسمان، سب سے نچلا، وہاں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے کچھ دیا جائے، حل من ہے داع کوئی معافی کا یستجاب۔ طلبگار تو اسے معافی سے نوازا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں انسان کو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو رات کا آخری پہر ہے اس وقت کی بڑی فضیلت ہے، اور اس وقت میں جو لوگ اللہ سے مناجات اور دعا و فریاد میں مشغول ہوا کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس چیز کی پابندی فرمائی، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا ضرور چاہیے کرنا چاہیے، اور مزید ہے کہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ یقیناً یقیناً۔ تو پروگرام کے آخر میں ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں ہماری بھی اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہمارے بھی شب و روز اسی طرح بسر ہوا کریں کہ جس طرح محسن انسانیت صلی اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز بسر ہوا کرتے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔